اگر آپ کے پاس کلام مقدس ہے تو آئیے میرے ساتھ دیکھیں متی کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 24واں باب اور اس کی 3 آیت سے لے کر 14ویں آیت تک۔ اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا، اس کے شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا، ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی، اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے۔ خبردار گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقف ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی۔ اس وقت لوگ تم کو اذیت دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے، اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی، اور اس وقت بتیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بتیروں کو گمراہ کر دیں گے، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی، تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ پاک کلام کے پڑھے جانے پر خداوند کا فضل ہو۔ آمین، خداوند کا شکر ہو۔ آج کلام مقدس میں سے جو بات میں آپ سب کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں، اس کا عنوان ہے کہ کیا آفتوں کا دور شروع ہو گیا ہے؟ Has the tribulation period started؟ کلام مقدس میں سے جو حوالہ ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، اس میں تقریباً 8 پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، جو کہ 8 کی 8 جو ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں، اور ہم ان سب کو 8 کی 8 پیشن گوئیوں کو پورا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ابھی ٹربولیشن پیریڈ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، کچھ کہتے ہیں ہونے والا ہے، یا کچھ کہتے ہیں کہ یہ بس محض باتیں ہیں، یہ شروع ہوگا ہی نہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ کیا ٹربولیشن پیریڈ جو ہے، جو آفتوں کا دور جو ہے، وہ شروع ہو چکا ہے یا نہیں ہوا، یا ابھی ہونے والا ہے یا ہوگا ہی نہیں؟ ابھی نہیں شروع ہوا، ابھی شروع نہیں ہوا۔ گڈ، ہاں جی، ابھی جو ٹربولیشن پیریڈ جو ہے وہ ابھی شروع نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بارے میں آج ہم دیکھیں گے، کیونکہ آج کل بہت سارے جو ہے اس کے بارے میں ابہام جو ہے وہ شک و شبہات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ یہاں پر اس حوالے میں پہلی جو پیشن گوئی ہے وہ لکھی گئی ہے کہ بہت سارے جھوٹے نبی آئیں گے اور کہیں گے کہ وہ مسیح ہیں۔ اور پچھلے ہفتے میں اس کو گوگل کر کے دیکھ رہا تھا کہ آج دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ زندہ ہیں، جنہوں نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ تو I was amazed کہ ابھی بھی اس دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ جھوٹے نبی ہیں، جو کہ وہ مسیح ہیں، انہوں نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اور ابھی 7 لوگ جو ہیں وہ they are living on this earth، جو کہتے ہیں کہ میں مسیح ہوں، اور یاد رکھیں لاکھوں کی تعداد میں ان کے پیروکار ہیں۔ آپ گوگل کر کے ان کو دیکھ سکتے ہیں، ان کی پکچرز بھی وہاں پر لگی ہوئی ہیں۔ اور I was amazed کہ اس میں سے بہت سارے لوگ ایسی جگہوں پہ ہیں جہاں پہ ہمارا وہم و گمان بھی نہیں جاتا کہ وہاں سے لوگ مسیح ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، نہ صرف تمام دنیا بلکہ ہمارے انگلینڈ میں بھی ایک شخص ہے جس نے دعویٰ کیا ہے، اور ابھی وہ حیات ہے، زندہ ہے، اور بہت سارے لوگ اس کے پیروکار ہیں۔ برازیل میں ایک شخص نے کیا ہے، روس میں، ساؤتھ افریقہ میں، زمبابوے میں، فلپینز میں، اور سب سے جو عجیب بات ہے، جاپان میں ایک شخص نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جہاں پر اتنی زیادہ کرسچینٹی ہے بھی نہیں ہے۔ تو اگر آپ ان ساری پیشن گوئیوں کو پڑھ کر دیکھیں تو یہ ساری کی ساری پیشن گوئیاں جو ہیں ابھی ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہیں۔ دوسری پیشن گوئی جو ہے وہ ہے کہ تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے۔ اور آج اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمیں بہت ساری لڑائیوں کی افواہ
ملتی ہے، اور یہاں پر لکھا ہے کلام مقدس میں کہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی. ملکوں کی صرف جنگ ہی نہیں ہوگی، بلکہ جو ایتھنک گروپس ہیں، جو چھوٹے جو گروپس ہیں، ان کی آپس میں لڑائیاں ہوں گی. اور اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نظر آتی ہوئی دیکھنے کو ملتی ہیں. ساؤتھ افریقہ کا حال آپ کے سامنے ہے، افغانستان کا حال آپ کے سامنے ہے، اور قومیں جو ہیں وہ قوموں کے ساتھ، سلطنتیں جو ہیں وہ سلطنتوں کے ساتھ لڑائی میں مشغول ہیں. پھر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جگہ جگہ پر کال پڑیں گے، یعنی کھانے پینے کی اشیاء کی کمی ہوگی. اور یہ آپ بہت ساری جگہوں پر دیکھ سکتے ہیں آج کے موجودہ دور میں. اور صومالیہ جو ہے ان میں سر فہرست ہے، ساؤتھ سوڈان جو ہے وہ اس میں شامل ہے. پھر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بھونچال آئیں گے. بھونچال آئیں گے. کسی کو معلوم ہے ابھی چند دن پہلے کہاں پر بھونچال آیا ہے؟ ہیٹی میں. امریکہ میں بھی، ہیٹی میں بھی، اور ہیٹی میں 7.2 ہے، 7.2%. ٹھیک ہے. اور دنیا کے اور باقی دوسرے ممالک میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جگہوں پر جو ہیں وہ زلزلے آ رہے ہیں. یہ چیزیں جو ہے یہ ہماری ساری آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہیں. اور پھر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایذا رسانی کا دور ہوگا، ظلم و ستم کا دور ہوگا. اور آپ اگر اپنی نگاہ دوڑا کر دیکھیں تو آپ کو مسیحی جو ہیں کسی بھی مسلم دنیا میں، کسی بھی مسلم ملک میں چین سے نہیں ملیں گے. یہ صرف مسلم ممالک کا حال ہی نہیں ہے، بلکہ تمہارے ادھر یو کے میں بھی ناؤ کرسچنز آر ناٹ سیف اینی مور. مسیحی جو ہے وہ بھی یہاں پر ظلم و ستم کو برداشت کر رہے ہیں بہت ساری جگہوں پر. چھٹی کے بارے میں تھوڑا مزید بتانا چاہوں، لکھا ہے یہاں پر کہ ایماندار جو ہے وہ ایمانداروں کو قتل کریں گے اور ان کو پکڑوائیں گے، ان سے نفرت کی جائے گی. تو کیا خیال ہے، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے چیزیں پوری نہیں ہو رہی ہیں. کوئی بھی شخص آپ سے پیار نہیں کرتا اب دنیا میں. اگر آپ دنیا میں جا کر کہنا کہ میں مسیحی ہوں تو ایک دم سے لوگ کہیں گے اچھا، پیچھے ہٹ جائیں گے آپ کو سنتے ہی کہ آپ مسیحی ہیں. حالانکہ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ہم لوگ رہ رہے ہیں جہاں سے مسیحیت جو ہے وہ تمام دنیا تک پہنچی ہے. اور اب اس ملک کا یہ حال ہو چکا ہے کہ اس ملک کو مشنریز کی ضرورت ہے کہ دنیا کے باہر سے لوگ آ کر یہاں پر لوگوں کو ہلا کر جگائیں، کیونکہ وہ گہری نیند میں سو چکے ہیں. اور پھر ساتویں جو پیشن گوئی ہے جو کہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، وہ ہے کہ گمراہی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی، برگشتگی جو ہے بڑھ جائے گی، اور جھوٹے نبیوں کی تعلیم جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہو جائے گی، اور جھوٹ جو ہے وہ سچ سے زیادہ پریویل ہوگا. اور آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں اس چیز کی سچائی ہے. اب لوگ کرونا کے بارے میں آپ جھوٹی خبر پھیلائیں وہ یوں پھیل جائے گی، لیکن کوئی سچی خبر پھیلائیں تو وہ نہیں پھیلے گی. اور یہ ساری پیشن گوئیاں جو ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہیں. اور پھر کلام مقدس میں لکھا ہے 8ویں پیشن گوئی کے بارے میں کہ بے دینی جو ہے وہ بڑھ جائے گی، خاندانی بنیادیں جو ہیں وہ ہل جائیں گی، اور محبت جو ہے وہ ٹھنڈی پڑ جائے گی. کیا آپ کو یہ چیزیں اپنی آنکھوں کے سامنے پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں یا نہیں؟ اگر ہم اپنے خاندانوں کی طرف نگاہ دوڑائیں تو خاندان جو ہے وہ توڑ پھوڑ، گراوٹ کا شکار ہے. بچے والدین سے باغی ہیں، چرچز بکھر رہے ہیں، اور چرچز جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں. چرچز آر ڈائنگ. حکومتیں جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں، لوگ حکومتوں کے خلاف باغی ہو چکے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کچھ آج ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے یہ کوئی خیال یا کوئی خواب نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. مسیحی جو ہیں وہ میرے عزیزو ہر طرف جو ہیں وہ ظلم اور ستم کا شکار ہو رہے ہیں. لیکن یاد رکھیں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وی آر ناٹ آف دس ورلڈ. ہم اس دنیا کے نہیں ہیں. ہم اس دنیا میں خدا کی بادشاہی کے سفیر ہیں، امبیسڈرز ہیں. اور جب کسی بھی ملک میں جنگ ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو دوسرے ممالک کے لوگ ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے اپنے امبیسڈرز کو کال بیک کرتے ہیں، اپنے امبیسڈرز کو کہتے ہیں کہ آپ فوراً سب سے پہلے واپس آ جاؤ، لیو ایوری تھنگ بیہائنڈ، سب کچھ وہاں پر چھوڑ کر واپس لوٹاؤ. تو میرے عزیزو، خداوند نے مجھے اور آپ کو اپنے امبیسڈرز بنایا ہے، تو پھر خداوند چاہتا ہے کہ جب ایذا رسانی شروع ہونے لگے، جب مشکل آنے لگے، تو ہم سب کچھ چھوڑ کر خداوند کے پاس واپس لوٹ آئیں. اور یہ بات آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم آسمان کے شہری ہیں، لیکن آسمان کے شہری ہوتے ہوئے ہم اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں. جیسے میں اکثر آپ کو بتا چکا ہوں اور آلریڈی میں نے کافی دفعہ اس بات کو ایکسپلین بھی کیا ہے کہ ہم لوگ سب پاکستانی انڈین ہیں جو یہاں پر یو کے میں رہ رہے ہیں. یہ ہماری سرزمین نہیں ہے، ہم یہاں کے نہیں ہیں.
ہم دوسری جگہ سے آئے ہوئے ہیں یہاں پر, اور جب ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو ہم وہاں کی بولی ابھی بھی بولتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, وہاں کی جو خوراک ہے وہ بھی ابھی بھی کھاتے ہیں, وہیں کا لباس ابھی بھی ہم لوگ پہنتے ہیں, وہیں کے طور طریقے جو ہم یہاں پر بھی اپناتے ہیں, انہی رسم و رواج کے مطابق ہم یہاں پر شادیاں کرتے ہیں, اور اس کلچر سے ابھی تک ہم لوگ نکلے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم یہاں کے نہیں ہیں, ہم وہاں کے ہیں. تو اسی طریقے سے میرے عزیزو کلام مقدس بتاتا ہے کہ ہم آسمان کے شہری ہیں, ہم آسمان کے باسی ہیں, ہم خدا کی بادشاہی کے لوگ ہیں جو دنیا میں اس زمین پر عارضی زندگی گزار رہے ہیں. تو اس لیے خدا چاہتا ہے کہ ہم آسمان کے شہری ہوتے ہوئے زمین پر زندگی گزاریں. جیسے ہم پاکستانی انڈین ہوتے ہوئے یہاں پر برٹش کلچر میں رہ رہے ہیں, ایسا ہی میرے عزیزو خدا چاہتا ہے کہ آسمان کے شہری ہوتے ہوئے زمین پر زندگی گزاریں. تو اس لیے یاد رکھیں, ہم جب زمین پر زندگی گزار رہے ہیں تو پھر آسمان کے شہری ہوتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں, نہ کہ زمینی لوگ ہوتے ہوئے. کیونکہ زمینی لوگ جو ہیں وہ آسمان کی بادشاہی سے مختلف ہیں, جیسے ہم برٹش اور پاکستانی جو لوگ ہیں وہ مختلف ہیں. انڈین لوگ جو ہیں پاکستانی اور جو انڈین اور برٹش لوگ جو کلچر ہے وہ ابھی تک اس میں وہ ضم نہیں ہوئے. ہم کتنے سالوں سے رہ رہے ہیں یہاں پر, شاید 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال یہاں پر ہو گئے ہمیں رہتے ہوئے, لیکن ابھی تک وہ انڈین یا پاکستانی جو کلچر ہے وہ ہمارے اندر سے باہر نہیں نکلا ہے. تو اسی لیے اسی طرح سے میرے عزیزو خداوند چاہتا ہے کہ خدا کی بادشاہی جو ہے وہ ہمارے اندر سے نہ نکلے, خدا کی بادشاہی جو ہے وہ ہمارے اندر رہے. پھر کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ ہم خدا کی بادشاہی کے فرزند ہیں, اور ہم آسمان پر رہتے ہوئے زمین پر اپنی زندگی گزارتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ آسمان جو ہے وہ ہمارے اندر سے, آسمان کی بادشاہی کی باتیں جو ہیں وہ ہمارے اندر سے ابھی نکلی نہیں ہیں, جیسے کہ پاکستانی انڈین کلچر جو ہے وہ ہمارے اندر سے ابھی نہیں نکلا ہے. تو اس لیے میرے عزیزو خداوند چاہتا ہے کہ ہم ان آخری ایام میں اپنے آپ کو جانچیں, اپنے آپ کو پرکھیں کہ ہم کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں. اگر ہم حقیقت میں زندگی نہیں گزارتے تو پھر میرے عزیزو ہم خواب میں زندگی گزارے ہیں. اور یاد رکھیں, جب خواب میں زندگی گزارتے ہیں تو خواب ٹوٹ جاتا ہے, اور جب خواب ٹوٹتا ہے, خواب سے آپ جاگتے ہیں تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. وینش ایوری تھنگ, وہ سب کچھ ختم کر دیتا ہے, کیونکہ خواب جو ہے وہ حقیقت نہیں ہے. تو اس لیے میرے عزیزو خدا چاہتا ہے کہ ہم خواب سے باہر نکل کر حقیقت میں زندگی بسر کرنے شروع کریں. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے نہیں بلکہ آسمان کے شہری ہیں, اور آسمان کے شہری ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ بدن تبدیل ہو, یہ بدن تبدیل ہو. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ فرشتوں کا بدن اور ہے اور زمینیوں کا بدن اور ہے, جو پرندے ہیں ان کا بدن اور ہے, اور جو زمین کے جاندار ہیں مچھلیاں جو ہیں ان کا بدن اور ہے. اس میں فرق ہے. تو پتہ ہے کیوں خدا اس بدن کو چینج کرنا چاہتا ہے؟ اس لیے تاکہ ہمارا یہ بدن جو ہے وہ سپیس میں بھی جا کر رہ سکے. اگر آپ اس بدن میں آپ سپیس میں جائیں گے تو آپ کا بدن جو ہے وہ پھٹ جائے گا. You will be not able to live. لیکن ایک اور مخلوق ہے جو آسمان پر بھی رہتی ہے اور زمین پر بھی رہتی ہے ایٹ اے ٹائم. کسی کو معلوم ہے؟ بغیر وہ سپیس کاسٹیوم پہنے ہوئے آتے جاتے ہیں. ہاں جی, اینجلز. کس نے ادھر سے کہا؟ ہاں جی, اینجلز جو ہیں خدا نے ان کے بدن کو اس طرح سے بنایا کہ freely they can come on this earth and they can go back as well. تو خدا ہمیں بھی فرشتوں جیسا بدن دے گا. کب دے گا؟ جب وہ اپنی دوسری بادشاہی میں آئے گا. ٹھیک ہے, تو یاد رکھیں میرے عزیزو, آج ہم آخری ایام کے بارے میں سیکھنے کو ہیں, اور پچھلے چند مہینے پہلے میں نے آخر زمانہ کے لوگوں کے بارے میں بتایا تھا, اگر کسی کو یاد ہو. دنیا میں کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ آخر زمانے میں 22 طرح کے لوگ ہوں گے, اور وہ 22 طرح کے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں آلریڈی میں بتا چکا ہوں آپ کو. لیکن آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ ہیز دی ٹریبولیشن پیریڈ سٹارٹڈ اور ناٹ. تو یاد رکھیں میرے عزیزو, آفتیں جو ہیں وہ دنیا میں آتی جاتی رہتی ہیں, اور آفتوں میں اور آفت میں فرق ہے, اور آفتوں کے پیریڈ میں ایک خاص سٹن پیریڈ ہے, اس میں بھی فرق ہے. کوئی ایسا شخص ہو جس کی زندگی میں کبھی کوئی مشکلات نہ آئی ہو؟ کوئی شخص آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا.
ہر شخص مشکلات، مسائل، پریشانیوں میں سے گزرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب پریشانی ہماری زندگی میں آئے تو ہم کہہ دیں کہ مشکلات کا دور شروع ہو گیا، پریشانیوں کا دور شروع ہو گیا، آفتوں کا دور شروع ہو گیا. نہیں، انڈیویجول جو ٹریبولیشنز ہیں اس میں فرق ہے، اور جو کولیکٹیو ٹریبولیشنز ہیں اس میں فرق ہے. تو یاد رکھیں میرے عزیزو، آفت میں اور آفتوں کے دور میں بہت فرق ہے. اور آفتوں کے دور کو کلام مقدس جو ہے وہ 4 مختلف ناموں سے یاد کرتا ہے. پہلا جو ہے وہ ہے کہ بڑی آفتوں کا دور، جس کو گریٹ ٹریبولیشن کہا گیا ہے، اور یہ دور جو ہے یہ تمام دنیا کے لیے ہوگا. گریٹ ٹریبولیشنز ول بی فار ایوری سنگل پرسن آف دس ورلڈ. اور دوسرا جو ہے وہ ہے خداوند کا قہر، جس کو ریتھ آف گاڈ کہا گیا ہے. ریتھ آف گاڈ، اور ریتھ آف گاڈ جو ہے یہ بدکاروں کے لیے ہوگا، انبلیورز کے لیے ہوگا، ان لوگوں کے لیے یہ دور ہوگا جو خداوند یسوع مسیح کو اپنے آقا، اپنے مالک اور اپنے منجی کے طور پر نہیں جانتے ہیں. اور پھر تیسرا جو ہے لفظ جو اس کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے آزمائشوں کا دور، ٹیسٹنگ ٹائم. اور ٹیسٹنگ ٹائم جو ہے یہ بلیورز کے لیے ہوگا، یہ ایمانداروں کے لیے ہوگا، جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو جانا ہے، جو خداوند یسوع مسیح کو جنہوں نے قبول کیا ہے، اور جو خداوند یسوع مسیح کے کلام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. اور پھر پانچواں جو لفظ آفتوں کے دور کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے یعقوب کی مصیبت. اس پیریڈ کو جیکبس ٹربل کہا گیا ہے، یعقوب کی مصیبت کہا گیا ہے، جو کہ اسرائیل کے لیے ہوگی، بنی اسرائیل کے لیے ہوگی، بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے. تو میرے عزیزو، خداوند چاہتا ہے کہ ہم لا علم نہ رہیں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے. اگر ہم سچائی کو نہیں جانیں گے تو پھر ہم ہلاک ہوں گے، لیکن اگر ہم سچائی کو جانیں گے تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ سچائی ہمیں آزاد کرے گی. تو دوسرا سوال یہ ہے کہ آفتوں کا دور کب شروع ہوگا؟ ابھی میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا آفتوں کا دور شروع ہو گیا؟ آپ نے کہا نہیں ہوا. اگر نہیں ہوا تو پھر کب شروع ہوگا؟ تو اس کے لیے دیکھیں کلام مقدس میں لکھا ہے دوسرا تھسلنیکیوں کے نام خط، اس کا 2 باب اور اس کی پہلی 4 آیات. اسے خداوند کا دن بھی کہا گیا ہے. آئیے ذرا اس کو پڑھ کر دیکھیں. تھسلنیکیوں کے نام 2 پالوس رسول کا خط، اس کا 2 باب اور اس کی پہلی 4 آیات. میں اس کو کلام مقدس میں سے آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں، پلیز غور سے سنیں. لکھا ہے، اے بھائیو، ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے آنے اور اس کے پاس اپنے جمع ہونے کی بابت تم سے درخواست کرتے ہیں. یہاں پر یاد رکھیں 2 چیزیں لکھی ہوئی ہیں، خداوند یسوع مسیح کے آنے اور ہمارے اس کے پاس جمع ہونے کی بابت. ٹھیک ہے، یہ 2 باتیں ہیں. اور اس کے پاس اپنے جمع ہونے کی بابت تم سے درخواست کرتے ہیں کہ کسی روح یا کلام یا خط سے جو گویا ہماری طرف سے ہو، یہ سمجھ کر کہ خداوند کا دن آ پہنچا ہے، تمہاری عقل دفتن پریشان نہ ہو جائے اور نہ تم گھبراؤ. کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا، کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا. یاد رکھیں یہاں پر لکھا ہے بڑے واضح طور پر کہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ، اور یہاں پر 4 باتوں کا ذکر ہے، جب تک کہ یہ 4 باتیں پوری نہ ہوں اس وقت تک وہ دن جو ہے وہ خداوند کا دن ہے، جو مصیبت کا دن ہے، وہ نہیں آئے گا. یہاں پر پہلی بات لکھی ہے، کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو. دوسری بات. اور پھر تیسری بات لکھی ہے، جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے. اس حوالہ میں 5 باتیں ہیں جو ان 4 آیات میں بیان کی گئی ہیں کہ جن کا آفتوں کے دور کے شروع ہونے سے پہلے پورا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. پہلی بات لکھی ہے کہ آفتوں کے آنے سے پہلے برگشتگی کا ہونا ضرور ہے. پھر دوسری بات کہ آفتوں کے آنے سے پہلے ہلاکت کے فرزند کا، جس کو مخالف مسیح کہا گیا ہے، اس کا ظاہر ہونا جو ہے وہ بہت
ضروری ہے. اور پھر تیسری بات یہاں پر لکھی ہے کہ آفتوں کے آنے سے پہلے مخالف مسیح جو ہے وہ مقدس ہیکل میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرے گا. اس کا ہیکل میں بیٹھنا ضرور ہے جو کہ مخالف مسیح ہے. لیکن یاد رکھیں اگر ہیکل تعمیر ہوگی تو اس میں وہ بیٹھے گا نا. اگر ہیکل تعمیر ہی نہیں ہوگی تو بیٹھے گا کہاں سے؟ تو کیا ابھی ہیکل تعمیر ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی؟ نہیں ابھی ہوئی. ابھی ہیکل تعمیر نہیں ہوئی ہے. تو میرے عزیزو یاد رکھیں اس سے پہلے کہ وہ ہیکل یا مقدس میں بیٹھے ہیکل کا تعمیر ہونا ضروری ہے. تو ابھی ہیکل تعمیر نہیں ہوئی اور مخالف مسیح کا ظاہر ہونا ضرور ہے. اور ابھی تک ہمیں نہیں معلوم کہ کس نے مخالف مسیح ہونا ہے, ابھی وہ ظاہر نہیں ہوا ہے. اور پھر پانچویں بات کہ یروشلم کو جو ہے بحالی وہ بھی نہایت ضروری ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہیکل تو ابھی تعمیر نہیں ہوئی لیکن یروشلم جو ہے وہ بحال ہو چکا ہے. یروشلم جو ہے وہ دوبارہ سے یہودیوں کے قبضے اور کنٹرول میں ہے. یروشلم جو ہے وہ دوبارہ سے اسرائیل کا کیپٹل بن چکا ہے. کین یو سے آمین؟ تو میرے عزیزو ان 5 میں سے 4 باتیں ابھی ہونے کو ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آفتوں کا دور شروع نہیں ہوا ہے. اس لیے آپ گمراہ نہ ہوں, بھٹک نہ جائیں. اگر کوئی آپ کو جھوٹی تعلیم دینے والا مل جائے اور وہ کہے کہ ہم مصیبتوں میں سے آفتوں کے دور میں سے گزر رہے ہیں, تو میرے عزیزو کلام مقدس بتاتا ہے کہ گمراہ نہ ہوں. خدا کے کلام کی سچائی کو جانے, خدا کے کلام کو سمجھے کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے. کیونکہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خدا نے ہمیں ہر ایک چیز کے بارے میں پہلے سے آگاہ کر دیا ہے. پھر تیسرا سوال یہ ہے آفتوں کا دور کب شروع ہوگا؟ اور جب ہمیں پتا ہے کہ ابھی آفتوں کا دور نہیں ہوا تو آفتوں کا دور کتنی دیر کا ہوگا, کتنے عرصے کا یہ دور ہوگا؟ How long this period will be? 3.5 سال. گڈ, تھینک یو. اوکے, ہم اس کو کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں. دانییل نبی کے صحیفے اس کے 9 باب کی 24ویں اور 27ویں آیت میں تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے گئے کہ خطا کاری اور گناہ کا خاتمہ ہو جائے, بدکرداری کا کفارہ دیا جائے, ابدی راست بازی قائم ہو, رویا اور نبوت پر مہر ہو اور پاک ترین مقام ممسوح کیا جائے. پس تم معلوم کر اور سمجھ لے کہ یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے ممسوح فرما تک 7 ہفتے اور 62 ہفتے ہوں گے. تب پھر بازار تعمیر کیے جائیں گے اور فصیل بنائی جائے گی مگر مصیبت کے ایام میں. اور 62 ہفتوں کے بعد اور ممسوح قتل کیا جائے گا اور اس کا کچھ نہ رہے گا. اور ایک بادشاہ آئے گا جس کے لوگ شہر اور مقدس کو مسمار کریں گے, اور اس کا انجام گویا طوفان کے ساتھ ہوگا اور آخر تک لڑائی رہے گی اور بربادی مقرر ہو چکی ہے. اور وہ 1 ہفتے کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا اور نصف ہفتے میں ذبیحہ اور ہدیہ موقوف کرے گا, اور فصلوں پر اجاڑنے والی مکروہات رکھی جائیں گی یہاں تک کہ بربادی کمال کو پہنچ جائے گی, اور وہ بلا جو مقرر کی گئی ہے اسے اجاڑنے والے پر واقع ہوگی. آمین. آمین. ہلیلویہ. یہاں پر لکھا ہے کلام مقدس میں کہ یہ دور جو ہے وہ 70 ہفتوں کا ہوگا, 70 ویکس. ٹھیک ہے, اور 70 ویکس جو ہیں اس کی کیلکولیشن جو ہے اگر آپ کریں تو, اور اس کے ساتھ جو دوسرے پیریڈز سارے ٹوٹل ملا کے کریں تو یہ تقریباً جو ہے وہ ہمیں 7 سال کا عرصہ ملتا ہے. صرف 3.5 سال نہیں, 7.5 سال. 70 ہفتے جو ہیں 7 سال کا عرصہ بنتا ہے. ہر سال کے 360 دن ہیں, اور ٹوٹل 7 سالوں کے جو ٹوٹل دن ہیں وہ 2520 دن بنتے ہیں, جن کو اذیت کا دور کہا گیا ہے, جن کو تکلیفوں کا دور کہا گیا ہے, جن کو ایک گریٹ ٹریبولیشن کہا گیا ہے, جن کو ایک بڑی آفت کا زمانہ کہا گیا ہے. اور یاد رکھیں یہ آفت کا زمانہ جو ہے کن کے لیے ہوگا؟ کلیسیا کے لیے ہوگا, یا اسرائیل کے لیے ہوگا, یا ساری دنیا کے لیے ہوگا؟
کیا خیال ہے آپ کا؟ بے ایمان لوگوں کے لیے ہوگا. آپ بھائی جی؟ کلیسیا کے لیے ہوگا. اور ساری دنیا کے لیے ہوگا. لیکن آئیے ذرا کلام مقدس میں. جی انکل جی آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ آفتوں کا زمانہ جو ہے وہ کس کے لیے ہوگا؟ یہ آفتیں جو ہے کن کے لیے ہوں گی؟ اوکے. اور باقی کے دن؟ اوکے باغیوں کے لیے بھی ہیں. اوکے رائٹ. آئیے ذرا کلام مقدس میں سے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہ آفتیں جو ہیں وہ کن کے لیے ہیں. پہلی بات یاد رکھیں, یہ آفتیں جو ہیں, یہ مصیبتیں جو ہیں, یہ کلیسیا کے لیے نہیں ہیں. These are not for the believers. یہ ایماندار خدا کے بیٹے اور خدا کی بیٹیوں کے لیے نہیں ہیں, کیونکہ کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ ان آفتوں کے دور شروع ہونے سے پہلے کلیسیا جو ہے وہ اٹھا لی جائے گی. چرچ ول بی ان اے ریپچر. ریپچر ہو چکا ہوگا, کلیسیا جو ہے وہ آسمان پر اٹھائی جا چکی ہوگی. اور اس کے بارے میں لوگوں کے 3 نظریات ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ بائبل مقدس کے بارے میں جو ڈاکٹرن ہے وہ مختلف لوگ جو ہیں وہ اپنے طریقے سے اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں, اور اس کے بارے میں 3 نظریات پائے جاتے ہیں. کہ پہلا نظریہ جو ہے کہ کلیسیا جو ہے وہ آفتوں کا دور شروع ہونے سے پہلے ہی اٹھا لی جائے گی, اس لیے جو ایماندار ہیں وہ ان دکھوں, تکلیفوں اور بیماریوں اور مشکلات میں سے نہیں گزریں گے. دوسرا جو نظریہ ہے, کچھ اسکالر, کرسچن اسکالر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کلیسیا جو ہے وہ ڈیورنگ ٹریبلیشن اٹھائی جائے گی. آفتوں کے دوروں, جب آفتوں کا دور شروع ہو چکا ہوگا تو اس کے درمیان میں آفتوں میں سے خدا کلیسیا کو بچا لے گا, خدا کلیسیا کو اٹھا لے گا, اور ریپچر ہوگا. اور ریپچر سمجھتے کیا ہے؟ آسمان پر اٹھایا جانا کیا ہے؟ کہ ہم, خداوند یسوع مسیح آسمان پر آئے گا اور ہم جو باقی زمین پر ہوں گے ہمارے بدن بدل جائیں گے اور ہم ہوا میں خداوند کے ساتھ ملاقات کریں گے. ہوا میں جو ہماری ملاقات خدا کے ساتھ ہوگی اس کو ریپچر کہا جاتا ہے. اور بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ریپچر ورڈ ہے یہ بائبل میں نہیں آیا. میرے عزیزو, اگر آپ انگلش پڑھیں گے تو پھر آپ کو ریپچر نہیں ملے گا, لیکن اگر آپ گریک ورڈ پڑھیں گے تو گریک لینگویج میں, کیونکہ بائبل گریک لینگویج میں لکھی گئی ہے, تو پھر آپ کو ریپچر کا ورڈ بھی گریک لینگویج میں مل جائے گا. ٹھیک ہے. تو تیسرا جو نظریہ ہے وہ ہے کہ پوسٹ ٹریبولیشن ریپچر ہوگا. یعنی جب آفتوں کا دور ختم ہو جائے گا, مصیبتوں کا دور ختم ہو جائے گا, تو پھر خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اپنی کلیسیا کو لینے کے لیے آئے گا. تو یہ 3 نظریات جو ہیں وہ آج اس دنیا میں پائے جاتے ہیں. لیکن میری جو رائے ہے وہ فرسٹ آئیڈیا کے ساتھ ہے, جو کہ ہے پری ٹریبولیشن ریپچر. آفتوں کے دور سے پہلے خدا ہمیں آسمان پر اٹھا لے گا, اور اس کے بارے میں ابھی میں آگے چل کر بات چیت کروں گا. خداوند کا جب دن آئے گا تو خداوند 3 طرح سے لوگوں کو سزا دے گا. 3 کیٹیگری میں, 3 سٹینڈرڈز میں, 3 درجات میں خدا جو ہے وہ تمام دنیا کو سزا دے گا. پہلا جو ہے, سب سے پہلے خدا جو ہے وہ ابلیس کو اور اس کی روحانی فوجوں کو سزا دے گا. اور آپ اس کو یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 27واں باب اور اس کی پہلی آیت میں پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں. اس وقت خداوند اپنی سخت اور بڑی اور مضبوط تلوار سے اژدہا یعنی تیز رو سانپ کو اور اژدہا یعنی پیچیدہ سانپ کو سزا دے گا اور دریائی اژدہا کو قتل کرے گا. یہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند اپنی سخت بڑی اور مضبوط تلوار سے ابلیس کو اور ابلیس کی فوجوں کو ہلاک کرے گا. سب سے پہلے خداوند کا قہر اور خداوند کا غضب جو ہے وہ ابلیس اور اس کی فوجوں کے اوپر آئے گا. اور پھر دوسری جو ہے کیٹیگری جو ہے اس میں خدا کا قہر, خدا کا غضب اور خدا کا غصہ جو ہے وہ تمام دنیا کے اوپر بھڑکے گا. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پھر خدا تمام دنیا کو سزا دے گا. اور تمام دنیا کے لیے دیکھیں کلام مقدس میں سے یوئیل نبی کا صحیفہ اس کا 3واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات. ان ایام میں اور اسی وقت جب میں یہودا اور یروشلم کے اسیروں کو واپس لاؤں گا. یاد رکھیں جب سارے جو اسیر ہیں جب وہ واپس آ جائیں گے تو اس کے بعد کی یہ بات ہے. ٹھیک ہے, لکھا ہے جب میں یہودا اور یروشلم کے اسیروں کو واپس لاؤں گا
तो सब कौमों को जमा करूंगा। कितनी लोगों को जमा करूंगा? सब कौमों को जमा करूंगा और उनको यहोशफत की वादी में उतार लाऊंगा और वहां उन पर अपनी कौम और मेरास इस्राएल के लिए, जिनको उन्होंने कौमों के दरमियान परागंदा किया और मेरे मुल्क को बांट लिया, हुज्जत साबित करूंगा। कलाम मुकद्दस में यहां पर लिखा है कि खुदावंद सब कौमों के साथ हुज्जत करेगा, उन्हें सजा देगा, उनके साथ गुस्से के साथ पेश आएगा, कहर के साथ उनको ट्रीट करेगा। और फिर तीसरे दर्जे में कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा बनी इस्राएल को सजा देगा। थर्ड कैटेगरी में खुदा बनी इस्राएल को सजा देगा। और इसके लिए आप देखें यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 30वां बाब और उसकी 4वीं आयत से लेकर 7वीं आयत तक। यिर्मयाह चैप्टर 30 वर्स 4 to 7। कलाम मुकद्दस में इस तरह से लिखा है, खुदा बनी इस्राएल को सजा देगा और वो बातें जो खुदावन ने इस्राएल और यहूदा की बाबत फरमाई ये हैं। याद रखिए, अब खुदा किन के साथ कलाम कर रहा है? इस्राएल और यहूदा के बारे में। इसमें बाकी दुनिया शामिल नहीं है, इसमें गैर ईमानदार शामिल नहीं है। लिखा है, और वो बातें जो खुदावन ने इस्राएल और यहूदा की बाबत फरमाई ये हैं कि खुदावन यूं फरमाता है कि हमने हड़बड़ी की आवाज सुनी, खौफ है और सलामती नहीं। अब पूछो और देखो, क्या कभी किसी मर्द को दर्द ज़ै लगा? क्या सबब है कि मैं हर एक मर्द को जच्चा की मानिंद अपने हाथ कमर पर रखे देखता हूं और सबके चेहरे जर्द हो गए हैं। अफसोस, सुने जरा गौर से, लिखा है यहां पर, अफसोस वो दिन बड़ा है, उसकी मिसाल नहीं। वो याकूब की मुसीबत का वक्त है, पर वो उससे रिहाई पाएगा। इसको याकूब की मुसीबत कहा गया है। जब खुदावन याकूब को, इस्राएल को सजा देगा, तो याद रखें मेरे अजीजों, इसमें इस्राएल का जिक्र है, इसमें बेईमानों का जिक्र है, इसमें दुनिया को का जिक्र है, लेकिन कलीसिया का कहीं जिक्र नहीं मिलता कि खुदा कलीसिया को सजा देगा या खुदा कलीसिया को के ऊपर अपना गजब नाजिल करेगा या रैथ ऑफ गॉड जो है वो कलीसिया के ऊपर नाजिल होगा। आपको कहीं भी नहीं मिलता। तो फिर अगला सवाल जो है वो ये है, क्या वाकई आफतों के दौर से पहले कलीसिया फिर उठा ली जाएगी या नहीं? पहला थेसलोनिकियों के नाम खत, उसके 5वें बाब की 4थी आयत में लिखा है, फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 5 वर्स 4 में लिखा है, लेकिन तुम ए भाइयों तारीकी में नहीं हो कि वो दिन चोर की तरह तुम पर आ पड़े, क्योंकि तुम नूर के फर्जंद हो और दिन के फर्जंद हो। यहां पर खुदा का कलाम बयान करता है कि हम जो कलीसिया के लोग हैं, हम पर खुदावन का दिन चोर की तरह नहीं आएगा, लेकिन दुनिया के लिए खुदावन का दिन चोर की मानिंद आएगा। चोर कब आता है? जब आप सो रहे होते हैं। चोर आप उस वक्त आता है जब आप घर पर नहीं होते। चोर उस वक्त आता है जब आप तैयार नहीं होते। लेकिन कलाम मुकद्दस बयान करता है कि हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की आमद जो है वो चोर की तरह नहीं होगी, बल्कि उसने अपने आने की सारी निशानियां जो है, हालात जो है वो हमें बता दिए हैं। और शायद आपको याद हो, चंद महीने पहले मैंने तकरीबन 5-6 महीने यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के बारे में कलाम सुनाया था, और मैंने बताया था कि यीशु चोर की मानिंद हमारे लिए नहीं आएगा। तो उसने अपने आने की हर एक खबर जो है हमें दी है। किसी को मालूम है कि यीशु किस दिन आएगा? किसी को याद है? मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। हाँ जी भाई, संडे का दिन नहीं, वो मौसम मैंने बताया था कौन सा होगा। मौसम आपने बता दिया कि जाड़ों का मौसम होगा। गुड, आप एक स्टेप आगे हैं। लेकिन दिन के बारे में भी खुदावंद यीशु मसीह ने बताया कि उसके आने का कौन सा दिन होगा? सब्त का दिन होगा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि दुआ करो कि तुम्हें सब्त के दिन भागना ना पड़े। तो इट मींस कि ही विल कम ऑन सैबथ डे। फिर दूसरा मैंने पूछा था कि मौसम कौन सा होगा, और ऑलरेडी सिस्टर ने बताया कि वो जाड़ों का मौसम होगा, सर्दियों का मौसम होगा। खुदावंद ने कहा कि दुआ करो कि तुम्हें जाड़ों में भागना ना पड़े। अगर ये हकीकत ना होती तो फिर खुदा हमें कभी भी दुआ करने के लिए नहीं कहता।
اور اس نے آنے کے حالات ہمیں بتا دیے ہیں. ابھی میں نے 8 پیشن کو یہ آپ کے سامنے بیان کیے ہیں کہ دنیا کے حالات کس طرح کے ہوں گے. اور پھر آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دنیا میں تقریباً 22 قسم کے لوگ ہوں گے آخری ایام میں. یہ آلریڈی ساری باتیں میں آپ کو بتا چکا ہوں. تو کلیسیا کے لیے مسیح کا کلیسیا کے لیے آنا جو ہے وہ چور کی مانند نہیں ہے. اس نے آلریڈی ہر چیز کھول کھول کر ہمیں بتا دی ہے. تو خداون کا دنیا کے لیے آنا جو ہے وہ چور کی مانند ہے، لیکن اس کے بیٹوں اور اس کی بیٹیوں کے لیے، خدا کے بیٹوں اور خدا کی بیٹیوں کے لیے نہیں ہے. یاد رکھیں ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں اور یسوع کے بہن بھائی ہیں. کین یو سے آمین؟ تو اس لیے مسیح کا ہمارے لیے آنا چور کی مانند نہیں ہے، لیکن دنیا کے لیے چور کی مانند ہے. پھر پہلا تسلنیکیوں کے نام خط اس کا 5واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں غضب کے لیے نہیں بلکہ اس لیے مقرر کیا ہے کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے نجات پائیں. یاد رکھیں خدا نے کلیسیا کو اپنے غضب کے لیے نہیں رکھا ہے. خدا کا غضب جو ہے وہ دنیا کے لیے ہے، تاریکی کے لوگوں کے لیے ہے، نور کے فرزندوں کے لیے نہیں ہے. ہمارے لیے نہیں ہے کہ خدا کا غضب ہم پر نازل ہو. خداوند یسوع مسیح نے اپنے پاک اور پوتر خون کے وسیلے سے، اس نے اپنے خون کا کفارہ ہمارے گناہوں کا دے کر خدا کے قہر کو ہمارے لیے ٹھنڈا کر دیا ہے. اب خدا کا قہر اور خدا کا غضب جو ہے وہ ہم پر نہیں بھڑکتا ہے. تو اس لیے میرے عزیزو ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کا آنا جو ہے وہ دنیا کے جیسے آنے کے لیے نہیں ہے. ہمارے لیے فرق ہے. اس نے کیونکہ آلریڈی ہمیں سب کچھ پہلے سے بتا دیا ہے. اور پھر مکاشفہ کی کتاب اس کے 3 باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے. تمام دنیا کے اوپر آنے والا ہے. لیکن خداوند ہمیں اس آزمائش کے وقت میں ہماری حفاظت کرے گا، ہمیں بچا لے گا، ہمیں چھڑا لے گا. تو اٹ مینس کہ میرے عزیزو کلیسیا جو ہے وہ ان آفتوں کے دور میں سے نہیں گزرے گی. کلیسیا جو ہے آلریڈی پہلے اٹھا لی جائے گی. تو کلام مقدس بیان کرتا ہے خدا نے لوط کو اور اس کے خاندان کو بچا لیا جب خدا سدوم اور عمورہ کو ہلاک کرنا چاہتا تھا، جو کہ فضل کے دور میں بھی نہیں رہتے تھے، جو کہ فضل کے ماتحت بھی نہیں تھے. تو کیا خیال ہے خدا مجھے اور آپ کو نہیں بچائے گا جو کہ فضل کے ماتحت کے نیچے، جو کہ فضل کے ماتحت رہتے ہیں؟ اگر خدا لوط کو اور اس کے خاندان کو بچا سکتا ہے تو خدا مجھے اور آپ کو بھی آفتوں کے آنے سے پہلے بچا لے گا. کین یو سے آمین؟ جب خدا سدوم اور عمورہ کو ہلاک کرنے کو تھا تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ابراہیم نے کہا کہ میں نے خدا سے بات کرنے کی جرات کی، اور وہ کہتا ہے کہ کیا خدا تو راست بازوں کو ناراستوں کے ساتھ ہلاک کرے گا؟ کیا تو نیک کو بد کے ساتھ ہلاک کر دے گا؟ کیا تو نیک کو بد کے برابر ٹھہرائے گا؟ تو خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے خدا نے کہا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا. تو میرے عزیزو خدا نے نینوا کے لوگوں کو بچایا جو کہ ایک غیر قوم کے لوگ تھے، جو خدا کو مانتے بھی نہیں تھے. خدا نے ایک ایسے قوم کو بچایا جو خدا کے نام سے بھی واقف نہیں تھی. تو کیا خیال ہے خدا مجھے اور آپ کو نہیں بچائے گا جب دکھ، تکلیف، مصیبت اور پریشانی آئے گی؟ جو خداوند کے نام کو جانتے ہیں، جنہوں نے خدا کے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام کو قبول کیا ہے، یسوع کو قبول کیا ہے، جنہوں نے یسوع کے خون کے کفارے کو مان لیا ہے، جنہوں نے یسوع کے خون کو اپنے روح، بدن اور جان کے اوپر لگا لیا ہے، جو یسوع کے خون میں چھپے ہوئے ہیں، کیا خدا یسوع کے خون کے کفارے کو قبول نہیں کرے گا؟ یقینی طور پر کرے گا، اور خدا اپنی کلیسیا کو بچا لے گا. تو پھر میرے عزیزو آخری سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیسے خدا کے قہر اور خدا کے غضب سے بچ سکتے ہیں؟ اگر خداوند کلیسیا کو بچا لے گا تو کیا آج ہم کلیسیا جو خداوند یسوع مسیح کا بدن ہے وہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ صرف چرچ آ جانا جو ہے
وہ خداون کی کلیسیا کا رکن بن جانا نہیں ہے. صرف محض اپنے آپ کو مسیحی کہنا یہ خدا کی کلیسیا کا فرد بننے کے برابر نہیں ہے. یہ ہمیں کوالیفائی نہیں کرتا ہے. صرف محض مسیحی خاندان میں پیدا ہو جانا جو ہے یہ ہمیں کلیسیا کے لیے کارآمد نہیں بناتا ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے ہم حقیقی طور پر کلیسیا میں شامل ہو سکتے ہیں تاکہ خدا کے قہر، خدا کے غضب سے بچ سکیں اور خدا کی عدالت سے چھوٹ سکیں جو تمام دنیا پر آنے والی ہے. اور پھر کیا ہم کریں کہ جب خداوند یسوع مسیح آئے تو ہم ہوا میں اٹھائے جائیں. یہ بہت اہم سوال ہے جو آج مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے. تو میرے عزیزو، سب سے پہلی بات جو آپ کو کرنے کے لیے ضروری ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کے قہر سے چھوٹ جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کی کلیسیا کے حقیقی فرد بن جائیں، خداوند یسوع مسیح کے بدن کا حصہ بن جائیں، خداوند یسوع مسیح کی دلہن بن جائیں جس کو وہ لینے کے لیے آنے والا ہے. اور میں آج بتاؤں آپ کو، دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کلیسیا کا فرد بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں ساری کلیسیاؤں میں جاتا ہوں، جہاں میرا دل کرتا ہے میں جاتا ہوں. تو یاد رکھیں میرے عزیزو، اس طرح کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ آوارہ ہے. کیا کہتے ہیں؟ خدا نے ہمیں آوارہ ہونے کے لیے نہیں بلایا، خدا نے ہمیں اپنے بیٹے اور اپنی بیٹیاں ہونے کے لیے بلایا ہے. تو اس لیے یاد رکھیں، اگر آپ خدا کی کلیسیا میں ہیں، خدا کی کلیسیا کا حصہ ہیں، تو آپ خداوند یسوع مسیح کی دلہن ہیں. اور اگر دلہن نہیں ہیں اور کوئی اور عورت ہیں آپ، تو پھر اس کو کلام مقدس کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے خدا کا کلام مقدس؟ فحاشا. اس کو پرسٹیٹیوٹ کہا گیا ہے، اس کو کسبی کہا گیا ہے. تو کیا خدا کسی فحاشا کو لینے کے لیے آنے والا ہے؟ یا اس کے ساتھ وہ کھڑا ہوگا؟ یا اس کے ساتھ کوئی وہ عہد کرے گا؟ ہرگز نہیں میرے عزیزو. کلام مقدس کہتا ہے کہ دھوکہ نہ کھائیں، گمراہ نہ ہوں، خدا کے کلام کی سچائی کو اپنائیں. پہلی بات، خداوند کی دلہن بننے کے لیے ضروری ہے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رشتہ ہونا. خداوند یسوع مسیح کو اپنے آقا، اپنے مالک اور اپنے منجی کے طور پر قبول کرنا. اگر آپ نے یسوع مسیح کو اپنے آقا، اپنے مالک اور اپنے منجی کے طور پر قبول کیا ہے تو یاد رکھیں آپ کا تعلق خداوند کے ساتھ ہے. کین یو سے آمین؟ اگر آپ نے خداوند یسوع مسیح کو اپنے آقا، اپنے مالک اور اپنے منجی کے طور پر قبول کیا ہے تو پھر آپ خدا کے مبارک لوگ ہیں جن کو خداوند لینے کے لیے آنے والا ہے. دوسری بات، صرف خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لینا جو ہے that is not enough. اپنے گناہوں سے توبہ کرنا جو ہے وہ بھی ضروری ہے. اور توبہ کے لیے میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ توبہ کا مطلب ہے 180 ڈگری واپس مڑنا. مثال کے طور پر اگر آپ ابلیس کی پیروی کر رہے ہیں، اس کے پیچھے چل رہے ہیں، تو آپ کی توبہ یہ ہے کہ 180 ڈگری واپس مڑنا، ابلیس کو چھوڑ کر خدا کے پیچھے چلنا. یہ توبہ ہے. اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ روز روز دی توبہ چنگی نہیں ہوتی. سنیے یہ بات کبھی کہ روز روز دی توبہ چنگی نہیں ہوتی. کیا ہمیں روز روز توبہ کرنی چاہیے یا نہیں؟ ہاں جی، ہاں جی، توبہ کسی بھی ٹائم کرنی چاہیے. معافی کی بات نہیں کر رہے ابھی، ہم لوگ صرف توبہ کی بات کر رہے ہیں. توبہ میں اور معافی میں فرق ہے. ٹھیک ہے، ریپینٹنس اینڈ فرگیونیس جو ہیں یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، آلریڈی میں یہ چیز ایکسپلین کر چکا ہوں لیکن دوبارہ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ہاں جی، توبہ ایک دفعہ ہوتی ہے. ہاں جی، ہاں جی، توبہ جو ہے وہ زندگی میں صرف ایک دفعہ ہوتی ہے. اور اقرار گناہ جو ہے یہ ہر روز ہم کرتے ہیں. ہر زندگی کے سانس کے ساتھ ہم اقرار کرتے ہیں. اور اس کو میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ دس از کالڈ اسپرچل بریدنگ. اس کو ہم روحانی سانس کہتے ہیں. روحانی سانس لینا. جیسے جسمانی طور پر آپ گندی سانس باہر نکالتے ہیں اور صاف سانس اندر لے کے جاتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ ٹھیک ہے، آپ آکسیجن جو ہے وہ انہیل کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے اس کو ایکزیل کرتے ہیں. تو اسی طرح سے روحانی طور پر ہے، ہم اپنے اندر سے گندگی کو باہر نکالتے ہیں اور خدا کے پاک روح کو اپنے اندر آنے کی دعوت دیتے ہیں. تو دیٹ از کالڈ اسپرچل بریدنگ. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے آج. لیکن
جو بات میں آپ کو بتانے کو ہوں وہ یہ ہے کہ پہلی بات کہ آپ کو خداوند یسوع مسیح کو اپنے آقا، اپنے مالک اور اپنے منجی کے طور پر اقرار کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، آپ کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے، انہیں ترک کرنے اور یسوع مسیح کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر تیسری بات، آپ کو پانی کا بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے۔ آپ کہیں گے پادری صاحب اے کی کہنے ابھی تک کدی نہیں سنیا کہ پانی دا بغیر بپتسمہ لیا ہی نجات نہیں پا سکتے۔ Every church has their own doctrine. ٹھیک ہے؟ Every church has their own doctrine. لیکن I am not a church doctrine person. I am a Bible doctrine person. میں کہتا ہوں کہ جو کلیسیا کہتی ہے، جو چرچ کی آپ کی ڈاکٹرن ہے، I don't care about that. I care what the word of God says. میں بائبل کے متعلق کیئر کرتا ہوں کہ خدا کا کلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر ہم یسوع کے نام پر بپتسمہ لیں تو روح القدس جو ہے وہ ہمیں انعام میں ملے گا۔ روح القدس انعام میں ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو روح القدس کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے پانی کا بپتسمہ جو ہے وہ اشد ضروری ہے۔ اور روح القدس جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ عام لوگوں کے لیے، ایماندار لوگوں کے لیے۔ اور کس کے لیے؟ اور ایک خاص ورڈ استعمال ہوا جو ابھی میں نے کافی زیادہ یوز بھی کیا ہے۔ روح القدس کا بپتسمہ کس کے لیے ہے؟ چرچ کے لیے۔ ایک اور ورڈ چرچ کے لیے استعمال ہوا ہے، کلیسیا ایک اور ورڈ استعمال ہوا ہے جس کا تعلق بڑا مسیح کے ساتھ ہے، دلہن۔ کلیسیا جو ہے وہ یسوع مسیح کی دلہن ہے، اور روح القدس جو ہے وہ دلہن کے لیے ہے، دلہن کے لیے ہے۔ اور جو دلہن نہیں ہے، کیا روح القدس اس کے لیے ہے؟ نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، خداوند چاہتا ہے کہ ہم مسیح کی دلہن کی طرح اپنے آپ کو تیار کریں، اور مسیح جو ہے وہ اپنی دلہن کو لینے کے لیے آنے والا ہے۔ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں جی میں کسی بھی چرچ کا حصہ نہیں ہوں، میں آزاد ہوں۔ تو یاد رکھیں، خداوند کسی آزاد شخص کو لینے کے لیے نہیں آنے والا، وہ صرف اپنی دلہن کو لینے کے لیے آنے والا ہے۔ اور آخر زمانہ میں بہت سارے لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ میں نے خداوند تیرے نام سے معجزات کیے، میں نے تیرے نام سے بدروحوں کو نکالا، میں نے تیرے نام سے بڑے بڑے کام کیے، لیکن آخر میں خداوند اس سے کہہ دے گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہیں ہے۔ کیوں کہے گا وہ تو معجزات بھی کرتے رہے، چرچ بھی جاتے رہے، دعائیں بھی کرتے رہے، یہ دعائیاں بھی دیتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، پھر کیوں خداوند کہے گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہیں؟ کیا خیال ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ بیکاز دے آر ناٹ ہز برائڈ، کیونکہ وہ اس کی دلہن ہی نہیں ہے۔ جب دلہن ہوں گے تو ہماری اس کے ساتھ واقفیت ہوگی، ورنہ نہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزو، خداوند چاہتا ہے کہ ہم گمراہ نہ ہوں۔ خداوند اپنی کلیسیا کو آفتوں میں سے، اپنی دلہن کو آفت میں سے بچائے گا، ہر کسی کو نہیں۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ کلام مقدس میں لکھا ہے مرد اور عورت وہ دونوں ایک تن ہوں گے، ایسا ہی ہے نا، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ دونوں ایک تن ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور ایک شخص جو ہے وہ سب سے پہلے اپنے خاندان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، پھر بعد میں کسی دوسرے کے خاندان کو بچاتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ ہلو، میرے خیال آواز بند ہو گئی، ہاں جی، میوٹ پہ ہو گئے سارے۔ اوکے، یاد رکھیں، خدا سب سے پہلے اپنے خاندان کو بچائے گا، جو کہ اس کی دلہن ہے، جو اس کی کلیسیا ہے، جو اس کا بدن ہے، اس کو بچائے گا، پھر بعد میں دوسروں کو، ٹھیک ہے؟ اگر ہم اس کا بدن ہے ہی نہیں ہے تو یاد رکھیں خداوند کبھی بھی کسی کو نہیں بچائے گا سوائے اپنی دلہن کے، اور اس کی دلہن جو ہے صرف وہی آفتوں میں سے اٹھائی جائے گی۔ تمام دنیا ادھر ہی ہوگی، بنی اسرائیل بھی زمین پر ہی ہوگا، اور ان کو ان آفتوں میں سے گزرنا پڑے گا۔ تو میرے عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ان آفتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے تو پھر خداوند چاہتا ہے کہ آپ خداوند کے کلام کی مکمل پیروی کریں، مکمل پیروی۔ اور اس میں بھی شامل ہوں، یہ نہیں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور خود میں اپنے آپ کو سائڈ پہ کر رہا ہوں کہ میں پائیں جو مرضی کرتا رہا، نو۔ خدا کا کلام ہم سب کے لیے یکساں ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے کلام سے دائیں یا بائیں نہ بھٹکیں، بلکہ خدا کے کلام کی اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے اس کی پیروی کریں، تاکہ ہم اس بڑی مصیبت سے، اس بڑی آفت سے جو اس دنیا میں آنے والی ہے، اس سے بچ سکیں۔ آئیے ہم سب اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں۔ ہاللویہ۔